بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ایک بار پھر 12ویں جماعت کے 8ویں سبق ہوائی کے ساتھ میں ہوں پروفیسر شیراز ساگر۔ سبق کی مصنفہ ہیں بیگم اختر ریاض الدین اور صنف کے اعتبار سے یہ سفر نامہ ہے جس کا ماخذ ہے دھنک پر قدم۔ آج اس سبق پر یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ اگر آپ نے پہلا لیکچر نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر چلتے ہیں پیراگراف نمبر 2 کی جانب۔ پہلے پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ مصنفہ کیسے اپنے سفر کا آغاز کرتی ہیں۔ انہوں نے کراچی سے ہوائی پہنچنا تھا، تو پہلی فلائٹ ان کی کراچی سے کلکتہ تک تھی۔ وہ کلکتہ پہنچی جو ان کی جائے پیدائش بھی ہے، اور وہاں پر کافی ان کو دھکے کھانے پڑے۔ پھر کلکتہ سے انہوں نے دوسری اڑان لی اور کلکتہ سے ہانگ کانگ پہنچی۔ پھر ہانگ کانگ سے تیسری فلائٹ لی اور وہاں سے جاپان کے شہر ٹوکیو پہنچی۔ وہ سفر کافی خطرناک تھا اور طوفان بھی آیا رستے میں، جہاز بھی لرزتا رہا اور مصنفہ کو ڈر بھی محسوس ہوتا رہا۔ پھر وہاں کچھ دن قیام کیا اور پاکستان کے جو سفیر تھے وہاں پر اور جنرل شیخ اور ان کی بیگم صاحبہ، ان کی خاطر مدارت کا مزہ چکھ کر ٹوکیو سے چوتھی فلائٹ لی اور ہوائی کی جانب سفر کیا۔ اب آج ہم پیراگراف نمبر 2 میں یہ پڑھیں گے کہ ہوائی پہنچنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو مصنفہ لکھتی ہیں کہ رات کو 10:30 بجے ہمارا جہاز ہوائی کے دارالسلطنت ہونولولو میں اترا۔ میاں کو تار دے دیا تھا۔ امید تھی کہ ہوائی اڈے پر ہار لے کر پہنچیں گے۔ جزیرہ ہوائی کی یہ ایک رسم دیرینہ ہے کہ ہر آنے والے کا پھولوں کے حسین گجروں سے استقبال کیا جاتا ہے۔ رسم دیرینہ کا مطلب ہوتا ہے جی پرانی رسم۔ رسم دیرینہ ایک پرانی اور قدیم رسم، اس لیے ارمان تھا کہ کم از کم میاں تو پھول نچھاور کرنے پہنچ جائیں گے، لیکن میاں ریاض الدین صاحب حسب معمول غائب۔ رات کا وقت مجھے ان کا پتہ بھی نہیں معلوم۔ جناب بلی کی طرح 3 گھر تبدیل کر چکے تھے۔ عام طور پر بلیاں ایک گھر میں زیادہ دیر تک نہیں ٹکتی، اس لیے ان کہا گیا کہ بلی کی طرح وہ 3 گھر تبدیل کر چکے تھے۔ ہوائی کی یونیورسٹی میں فون کیا تو انہوں نے کہا ایسٹ ویسٹ سینٹر سے پوچھو۔ تو یہ ایسٹ ویسٹ سینٹر جو ہے یہ وہ ادارہ ہے کہ جہاں پر میاں ریاض الدین صاحب جو تھے وہ ٹھہرے ہوئے تھے ایک کورس کی تکمیل کے لیے۔ تو اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی اگلے پیراگراف میں آئے گی، تو مزید اس پر بات کی جائے گی۔ اتنے میں ایک ٹیکسی والا آگے بڑھا، میں وہاں تک آپ کو لے جاتا ہوں، باقی پھر دیکھا جائے گا۔ ہائی رائز ہاسٹل تک پہنچے تو اونچی اونچی عمارات، بتیاں جل رہی ہیں، طلبہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے میاں ندات کا مطلب غائب۔ غصہ اور پریشانی دونوں مل گئے۔ یہ اچھا استقبال ہو رہا ہے۔ رات کے 12 بجے 3 مہینے بعد بیوی آئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اتنے میں ایک کار لڑکیوں سے لدی پھندی چیختی چلاتی آن کر رکی۔ لدی پھندی بھری ہوئی، یعنی لڑکیوں سے بھری ہوئی۔ انجان شکلوں نے میرے گلے میں ہاتھ ڈالے۔ پیچھے ایک اور کار، اس میں گٹار پر کچھ نوجوان ہوائی کے گیت گاتے ہوئے اترے اور ان نوجوانوں میں چھپے ہوئے میاں ریاض الدین مسکراتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ یہ گٹار ایک ساز ہے جی، اور کچھ نوجوان اس کو بجا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں حسب معمول برستی، ان کی سہیلیوں نے سمجھایا کہ تار پڑنے میں غلط فہمی ہوئی۔ ہوائی کا وقت جاپان کے وقت سے 24 گھنٹے پیچھے ہے، اس لیے اکثر تاریخوں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ہم نے جل کر کہا اصل گڑبڑ تو ہماری شادی کی تاریخ سے شروع ہوئی تھی۔ بہرحال خدا کا شکر ادا کیا، ٹیکسی والے کا شکریہ ادا کیا، پھر گھر روانہ ہوئے۔ تو عزیز طلبہ، مصنفہ جب ہوائی پہنچی تو ہوائی کے دارالسلطنت میں اتری، تو وہاں کے ہوائی اڈے پر یعنی ایئرپورٹ پر ان کو امید تھی کہ ان کے میاں ہار لے کر پہنچیں گے اور ان کا استقبال کریں گے،
کیونکہ جزیرہ ہوائی جو ہے اس کی ایک پرانی رسم بھی چلی آ رہی ہے کہ وہاں لوگ پھولوں کے حسین گجروں سے استقبال کرتے ہیں، اور مصنفہ نے یہ سن رکھا تھا، اور ان کو اس بات کی امید تھی کہ ان کے میاں تین مہینے بعد جب میں جاؤں گی ان سے ملنے تو وہ میرا حسین گجروں سے استقبال کریں گے۔ اس لیے ارمان تھا ان کو کہ کم از کم وہ تو پھول نچھاور کرنے پہنچیں گے، اور کوئی پہنچے نہ پہنچے۔ تو حسین گجرے گجرا پھولوں کا ایک ہار ہوتا ہے جو دھاگے میں پھولوں کو پرویا جاتا ہے۔ تو ان کے میاں جو تھے وہ حسب معمول غائب تھے، مطلب حسب معمول کا مطلب ہے کہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، اور مصنفہ نے طنزاً یہ بات کی ہے، اور مصنفہ کو پتہ بھی معلوم نہیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایسٹ ویسٹ سینٹر فون کیا جہاں پہ وہ رہتے تھے، جس ادارے نے ان کو وہاں پہ انوائٹ کیا تھا، بلایا تھا۔ تو وظیفے پر وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے، لیکن وہ وہاں بھی ان کو نہ ملے۔ اتنے میں ایک ٹیکسی والا آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو لے جاتا ہوں، باقی پھر دیکھا جائے گا۔ بہرحال قصہ مختصر کہ مصنفہ وہاں کے ہاسٹل پہنچی جس کا نام ہائی رائز بتایا گیا ہے۔ وہاں پر بڑی اونچی اونچی عمارات تھیں، بتیاں بھی جل رہی تھیں، اور طلبہ بھی وہاں پڑھ رہے تھے، لیکن ان کے میاں پھر بھی ان کو نہ ملے۔ تو یہ سب دیکھ کر تو ان کو غصہ بھی آیا اور وہ پریشان بھی ہوئی، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ کیسا استقبال ہو رہا ہے، رات کے 12 بجے میں یہاں پہنچ رہی ہوں، اور میرے میاں جو ہیں وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہے۔ ان کو اپنے میاں پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ تو ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ میرے میاں کہاں پر ہیں اور کیوں نہیں آئے اور مجھے کیوں نہیں مل رہے۔ تو اتنے میں ایک گاڑی آتی ہے جس میں جو کہ لڑکیوں سے بھری ہوئی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ آ کر وہ وہاں پہ رکتی ہے، اور انجان یعنی اجنبی شکلیں جو ہیں وہ ان کے سامنے آ جاتی ہیں اور ان کے گلے میں ہار ڈالتی ہیں۔ پھر پیچھے ایک کار میں کچھ نوجوان جو تھے وہ گٹار بجا رہے تھے اور وہاں کے گیت گا رہے تھے، وہ بھی اترے اور انہوں نے بھی استقبال کیا، اور ان کے ساتھ ان کے میاں ریاض الدین جو تھے وہ بھی مسکراتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ تو اس سے پہلے کہ مصنفہ کہتی ہے، اس سے پہلے کہ میں ان پر غصہ کرتی، میں ان کو کھری کھری سناتی، تو ان کی سہیلیوں نے سمجھایا، یہ سہیلیوں انہوں نے طنزاً کہا ہے، مطلب وہ لڑکیاں جو ان کے ساتھ تھیں، انہوں نے بتایا کہ تار پڑنے میں غلط فہمی ہو گئی، کیونکہ ہوائی کا جو وقت ہے وہ جاپان کے وقت سے 24 گھنٹے پیچھے، کیونکہ دنیا گول ہے تو وقت جو ہے وہ سورج کی گردش کی وجہ سے، یعنی سورج کی حرکت کی وجہ سے بدلتا رہتا ہے۔ تو جاپان سے شروع ہوتا ہے اور پھر پوری دنیا میں گھوم کر جب سورج واپس آتا ہے تو 24 گھنٹے پورے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح وقت کا فرق تھا، اور وقت پڑھنے میں غلطی ہو گئی تھی، اس لیے تاریخوں میں بھی وہاں پہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو ان لڑکیوں نے بتایا کہ تاریخ پڑھنے میں کچھ غلط فہمی ہو گئی، اس لیے وقت پر نہیں پہنچ سکے۔ تو مصنفہ نے پھر جل کر جواب دیا، اصل گڑبڑ تو ہماری شادی کی تاریخ سے شروع ہو گئی تھی۔ تو یہاں مصنفہ ایک روایتی بیوی کی طرح جل بھن کر شکو شکایات کر رہی ہیں، اور بہرحال انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ٹیکسی والے کا بھی شکریہ ادا کیا، اور پھر وہ اپنے گھر کی جانب، یعنی اس گھر کی جانب جہاں ان کے میاں جو تھے عارضی طور پر ٹھہرے ہوئے تھے، اس کی جانب چل پڑے۔ تو عزیز طلبہ، آئیے اب چلتے ہیں پیراگراف نمبر 3 کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ پیراگراف نمبر 3 میں مصنفہ نے کیا کہا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے گھر دیکھنے کا شوق، لیکن ریاض صاحب ٹالتے جائیں کہ تم صبح آرام سے دیکھنا، ابھی کمروں میں بتی مت جلاؤ۔ اور اس کی وجہ سمجھ میں آئی کہ جب گھر کے ہر کونے میں منو کوڑا اور گرد و غبار دیکھا، ہر دراز سے میلے موزے اور رومال، ہر جیب سے تھیٹر، سینما، فلور شو کی پرچیاں اور ریزگاری، پینٹری میں 5 دن سے برتن دھلے پڑے ہوئے ہیں، برتن بغیر دھلے پڑے تھے،
ریس گاری، اچھا جی، تھیٹر سینما فلور شو کی پرچیاں، یہ سینما جی جہاں پر فلم وغیرہ دیکھی جاتی ہے، تو وہاں کی کچھ پرچیاں یقیناً ٹکٹ ہوگی وہاں کی۔ ریس گاری کا مطلب ہوتا ہے انگریزی میں چینج کہتے ہیں، اور ریس گاری کہتے ہیں اردو میں۔ اس کو آسان لفظوں میں کہا جائے تو کچھ کھلے پیسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ پینٹری جو ہے جی، یہ برتن دھونے کی جگہ یا باورچی خانہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ میاں بجائے برتن دھونے کے نئے برتن نکال نکال کر استعمال کرتے جاتے تھے۔ اس طرح درجنوں موزے، رومال، بنیان خرید ڈالے تاکہ پرانے دھونے نہ پڑے۔ بہرحال رات کو 2 بجے تک ادھم مچتا رہا، یعنی شور ہوتا رہا۔ پھر ہمسائے کی گرجدار آواز آئی، خاموش! ہم عموماً ہمسائے کی بات نہیں سنتے، لیکن یہ ہمسایہ ہوائی کا مشہور پہلوان اور ہیوی ویٹ چیمپئن تھا، اور نام بھی تھا ہارڈ بائلڈ ہیگریٹی، اس لیے اس کی ایک تنبیہ ہی کافی تھی۔ تو گرجدار یقیناً بہت زوردار آواز تھی، اور مشہور پہلوان، ہیوی ویٹ کہتے ہیں جی ایسے ریسلر کو یا ایسے پہلوان کو جس کا وزن 2 من سے زیادہ ہو۔ اس کا نام ہے جی ہارڈ بائلڈ ہیگریٹی، یہ یاد رکھیے گا، معروضی کا ایک بڑا اہم سوال ہے۔ تو تنبیہ کا مطلب ہوتا ہے جھڑکی دینا یا خبردار کرنا، وارننگ وغیرہ دینا۔ 2 منٹ کے اندر سب لڑکے لڑکیاں غائب، خیر ہم تھکے ہارے سو گئے، واللہ عالم، یعنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کب اٹھے۔ میاں دفتر جا چکے تھے، ناشتہ خود بنایا، زندگی میں پہلی دفعہ خود کھانا پکانا تھا، اس لیے کام کا پتہ ہی نہ چلا۔ اب آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوا۔ یہ آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہونا ایک محاورہ ہے، یعنی حقیقت کا پتہ چل جانا۔ میری بیٹی ناز اور میں نے کمر کس کر سارا دن گھر کی صفائی کی اور لنچ قریبی ہوٹل میں جا کر کھایا۔ رات کو بھی کچھ نہ پکایا، جالے، چونٹیاں اور گرد ہٹا ہٹا کر کمر دکھ رہی تھی۔ یہ جو میاں کی 7 پشتوں پر احسان کیا تھا، 7 پشتوں پر احسان کرنا، بہت زیادہ احسان کرنا۔ شام کو ہم جزیرے کا اولین معائنہ کرنے کار میں گئے۔ ڈلتے سورج میں بحر الکاہل کروٹیں بدل رہا تھا اور چاروں طرف زمرد کی آمریت مستحکم ہو چکی تھی۔ یہ بحر الکاہل کا ذکر کیا جا چکا ہے، جسے پیسیفک اوشن بھی کہا جاتا ہے۔ تو زمرد سبز رنگ کو بھی کہتے ہیں، سبز رنگ کے ایک پتھر کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آمریت مستحکم ہو چکی تھی، اس کا مطلب ہے کہ سبزہ ہی سبزہ تھا، ہر طرف سبز رنگ جو ہے وہ غالب آ چکا تھا، اس کی حکومت قائم ہو چکی تھی، بلکہ مزید مضبوط ہو چکی تھی۔ آسان لفظوں میں کہ جس طرف بھی دیکھو سبزہ ہی سبزہ تھا۔ تا حد نظر سبزہ ہی سبزہ، یوں احساس ہوا کہ جزیرے اوآہو میں کہنا مشق کائنات نئے سرے سے شباب پر آئی ہو۔ یہ اوآہو جو ہے جی، یہ میں آپ کو محل وقوع میں نے جب دکھایا تھا پہلے لیکچر میں، تو میں آپ کو اس کی وہ جگہ بھی دکھا چکا ہوں جہاں پر یہ واقع ہے۔ کہنا مشق کا مطلب ہے جی پرانی، تجربہ کار بھی اس کا مطلب لیا جا سکتا ہے۔ شباب پر آنا، نئے سرے سے جوان ہو جانا۔ اس کے ننھے منھے رقبے پر فطرت کا ہر رنگ، ہر انگ پایا جاتا ہے۔ سمندر یہاں عمیق تر ہوتا چلا گیا ہے، عمیق تر، بہت زیادہ گہرا تر ہو جانا۔ یہ جنوبی یورپ کے آبی کناروں سے زیادہ نیلا اور چمکیلا ہے۔ دوپہر کے وقت اس نیلم کی بھڑک آنکھیں خیرہ کر دیتی ہے، مطلب آنکھیں چندیا دیتی ہیں۔ آنکھیں چندیا دینا مطلب آنکھیں ٹھیک طرح سے کھول نہ پانا۔ میں نے وجدانی حسن میں اس طرح ڈوبے ہوئے ساحل بہت کم دیکھے۔ وجدانی حسن کا مطلب ایسا حسن جو مست کر دے، جو بے خود کر دے۔ تو عزیز طلبہ، اس پیراگراف میں مصنفہ نے پہل یہ بتایا ہے کہ جب وہ گھر پہنچے تو انہوں نے کیا منظر دیکھا۔ تو مصنفہ کا دل چاہ رہا تھا، ان کو شوق تھا، یقیناً خواتین کو شوق ہوتا ہے گھر دیکھنے کا جب وہ کسی نئے گھر میں داخل ہوتی ہیں یا پھر عارضی طور پر ہی کہیں جاتی ہیں، تو گھر دیکھنے کا شوق خواتین کو ہوتا ہے۔ تو ان کا دل چاہا کہ میں گھر دیکھوں کہ آخر میرے میاں کہاں رہتے ہیں، کس حالت میں رہتے ہیں، لیکن میاں جو تھے وہ ٹالتے جا رہے تھے کہ صبح دیکھ لینا۔
یہ تو ان کو بعد میں پتا چلا کہ ان کے میاں نے بتی جلانے سے منع کیوں کیا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ گھر میں منوں کے حساب سے کچرا پڑا تھا اور گرد و غبار بہت زیادہ تھا، کیونکہ ان کے میاں نے کبھی صفائی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی یا کبھی سوچا ہی نہیں۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ ہر دراز سے میلے موزے، رومال اور تھیٹر کی پرچیاں اور کچھ کھلے پیسے، اور جو سنک تھا یا باورچی خانہ تھا جہاں پر برتن دھوتے ہیں، وہاں پر کچھ برتن تھے، بلکہ بہت زیادہ برتن تھے جو کہ بغیر دھلے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ تو ان کے میاں کیا کرتے تھے کہ بجائے اس کے کہ موزے، بنیان اور رومال وغیرہ دھوتے، وہ نئے لے آتے اور ان کو استعمال کرتے چلے جاتے، اور دھونے کی بجائے ان کو ویسے ہی پھینک دیتے اور پھر نئے استعمال کر لیتے۔ تو برتنوں کا بھی یہی حال تھا کہ برتن بھی جو تھے وہ دھونے کی بجائے نئے برتن نکال کر استعمال کرتے چلے جاتے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس معاملے میں وہ سست واقعہ ہوئے۔ پھر یہ ہے کہ بہرحال رات کو شور مچتا رہا کافی دیر تک، یعنی رات گئے تک وہاں پہ ہلہ گلہ ہوتا رہا، کیونکہ ان کے ساتھ کچھ لڑکے لڑکیاں بھی آئی ہوئی تھیں اور شور شرابہ چلتا رہا۔ پھر بالآخر ان کے ہمسائے نے، وہاں پر ایک ہیوی ویٹ چیمپئن تھا جس کا نام ہے ہارڈ بائلڈ ہیگریٹی، تو جب انہوں نے محسوس کیا ان کے ہمسائے نے کہ اس کی نیند خراب ہوئی، تو اس نے بڑے گرجدار آواز میں ان کو دھمکی دی، ان کو جھڑکی دی، ان کو ڈانٹا، غصے سے بات کی۔ تو پھر کیا ہوا کہ 2 منٹ میں سب چلے گئے، اور یہ بھی تھکے ہوئے تھے، اس لیے یہ بھی جلد سو گئے، اور صبح ان کے میاں بھی دفتر جا چکے تھے ان کے اٹھنے سے پہلے۔ تو انہوں نے پہلی بار کھانا پکانا تھا، تو پھر ان کو احساس ہوا کہ کھانا پکانا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے کبھی پکایا نہیں تھا۔ بہرحال ان کی بیٹی نے اور انہوں نے سارا دن گھر کی صفائی کی، لنچ قریبی ہوٹل سے کیا، رات کو بھی کچھ نہ پکایا، اور سارے گھر کی صفائی بہت زیادہ اس قدر گرد و غبار تھا کہ اس کو صاف کرنا بھی ایک مشن امپاسبل کی طرح تھا۔ بہرحال وہ کہتی ہے کہ میں نے بہت زیادہ محنت کی، میں اور میری بیٹی نے، اور اپنے میاں کی آنے والی نسلوں پر بھی احسان کیا۔ پھر وہ اس جزیرے کا جہاں وہ پہنچے تھے معائنہ کرنے گئے، یعنی اس کا جائزہ لیا، اور ڈھلتے سورج میں انہوں نے دیکھا کہ سمندر کروٹیں بدل رہا ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ اس ساحل میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، جہاں تک نظر جاتی تھی اس جزیرے اوآہو میں سبزہ ہی سبزہ نظر آتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ ایک پرانی کائنات جو ہے وہ نئے سرے سے جوان ہو گئی، اور پھر اس میں ہر طرح کا رنگ اور انگ پایا جاتا تھا۔ پھر یہ ہے کہ وہاں کا جو سمندر تھا بہت گہرا تھا، یعنی ساحل ایسا تھا کہ وہاں پہ بہت گہرائی پائی جاتی تھی، اور یورپ کے جو آبی کنارے تھے ان سے زیادہ نیلا پایا جاتا تھا۔ پھر جناب اس کی جو نیلم کی بھڑک تھی وہ آنکھیں پوری طرح کھولنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ تو مصنفہ بالآخر کہتی ہیں کہ اتنا خوبصورت منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، کسی اور ملک کے آبی کنارے میں ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، اتنا حسن کہ جو آپ کو مست کر دے، جو آپ کو بے خود کر دے۔ تو آئیے جی اب اس سے اگلے پیراگراف کی جانب جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مصنفہ نے کیا لکھا ہے۔ پھر وہ مزید لکھتی ہیں وہاں کے جزیروں کے بارے میں اور وہاں کے اس جو مناظر تھے ان کے بارے میں۔ کہتی ہیں کہ یہاں کے کوہساروں نے اس جزیرے کے گول چہرے کو ایک نیا زاویہ بخشا ہے۔ کوہسار پہاڑ، یہ کہیں سنگلاخ ہیں اور کہیں اتنے سبز کے ازلی برساتوں کا رین بسیرا معلوم ہوتے ہیں۔ سنگلاخ کا مطلب پتھریلے، بہت زیادہ پتھریلے، ازلی برساتوں کا رین بسیرا، ازلی برساتوں کا یعنی ازل سے برسنے والی برساتوں کا، بارشوں کا، رین بسیرا ٹھکانہ، ٹھیک ہے۔ رین بسیرا یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ازل سے صدیوں سے برسنے والی بارشوں کا ٹھکانہ معلوم ہوتے ہیں۔ اگلے دن ہم سب نے ہنوما بے پر پکنک منائی۔ یہ ہنوما بے بھی ایک ساحل ہے
جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا پہلے لیکچر میں۔ یہ جگہ مجھے ایسی بھائی کے دوڑی چھوٹی ادھر ہی کا رخ کرتی، بھا جانا پسند آنا، دوڑی چھوٹی یعنی جب بھی فرصت ملتی تو میں اسی طرف رخ کرتی۔ یہاں پانی سب سے مہذب اور شفاف تھا۔ یہ ساحل آبی مخلوق کے لیے مشہور تھا، اور ہوائی کی یونیورسٹی دنیا بھر میں علوم سمندر میں سبقت لے گئی ہے۔ سبقت لے جانا، برتری لے جانا، برتری رکھنا۔ غرض یہ کہ اول تو قدرت نے اپنے حسن کے لنگر جاری کر دیے تھے، جو کچھ کمی تھی وہ انسان نے پوری کر دی۔ حسن کے لنگر جاری کرنا، ہر طرف حسن ہی حسن بکھیر دینا، خوبصورتی بکھیر دینا۔ اس شام ہم گھر کا سارا سودا لینے سپر مارکیٹ گئے۔ بہت سے صاحبان اس ادارے کو جانتے ہیں، لیکن بہت سی میری ہم وطن بہنیں اس کے متعلق جاننا چاہیں گی، تو سنیے۔ سپر مارکیٹ امریکن سرمایہ داری کا مکمل مظاہرہ اور امریکن طرز حیات کا بنیادی قلعہ اور اس کی لامحدود افراد کا ذخار ہے۔ جب سے یہ بروئے زمین برسر پیکار ہوا، ننھی ننھی دکانیں اور چھوٹے چھوٹے بساتی پنساری دیوالیہ ہو گئے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں کچھ مشکل الفاظ ہیں، وہ بھی میں بتاتا چلوں۔ یہاں افراد کہتے ہیں کثرت ہونا، بہت زیادہ ہونا، فراوانی ہونا، اور ذخار بھی کچھ ایسا ہی معنی رکھتا ہے، یعنی بھرا ہوا ہونا۔ بروئے زمین کا مطلب ہے زمین پر، اور برسر پیکار ہوا یا برسر پیکار ہونا مطلب کام پر لگ جانا یا مقابلے پر اتر آنا۔ بساتی پنساری کہتے ہیں جی چھوٹے چھوٹے جو پرچون کی چیزیں بیچنے والے ہوتے ہیں۔ پنساری کا مطلب یہاں آپ لے سکتے ہیں کریانہ کی دکان رکھنے والے، مرچ مسالہ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچنے والے۔ دیوالیہ ہو جانا، کنگال ہو جانا۔ تو آگے لکھتی ہیں کہ یہ سپر مارکیٹ 10 بازاروں کا مہا گرو ہے۔ سب سے بڑا استاد جو ہوتا ہے وہ مہا گرو کہلاتا ہے۔ تو یہاں سب سے بڑی مارکیٹ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ساری انارکلی اور مال روڈ کی دکانوں کا سامان اس کی ایک لپیٹ میں سما جائے۔ آپ جب داخل ہوں تو فوراً 4 پہیوں والی ٹرالی ساتھ لے لیں کہ ہفتے دو ہفتے کا راشن اس میں ڈالتی جائیں، اور جب خود چلتے چلتے تھک جائیں تو اس میں بیٹھ جائیں اور کسی اور سے کہیں کہ آپ کو کھینچے۔ صرف یہ آخری نصیحت میری اختراع ہے۔ اختراع کا مطلب کوئی بات خود گھڑ لینا، خود بنا لینا، ورنہ در حقیقت سپر مارکیٹ ایسی شیطان کی آنت ہے کہ دل چاہتا ہے کہ خود ٹرالی میں لٹک جائیں۔ شیطان کی آنت کا مطلب یہاں ہوگا کہ بہت لمبی ہونا، بہت بڑی ہونا۔ اس ادارے کی افراد دیکھ کر انسان ایشیا افریقہ کی بھوک اور قحط بھول جاتا ہے۔ اس جگہ بلا ارادہ اور بلا ضرورت خریداری کرنی پڑتی ہے۔ ہر شے کی 50 قسمیں اور ہر قسم چھت تک چنی ہوئی۔ ہر دوسرے قدم پر سیل لکھا ہوا ہے، اگر نقد نہیں تو ادھار لیجیے۔ سیل انگریزی کا لفظ ہے، جب ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے تو یہ لفظ انگریزی میں لکھا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہاں کے اسی بات کو آگے بڑھائیں گے جو ہم نے پچھلے پیراگراف میں پڑھی۔ جزیرہ اواہو کا تذکرہ کیا جا رہا تھا کہ وہاں کے جو پہاڑ ہیں انہوں نے اس جزیرے کو ایک نیا زاویہ، ایک نئی خوبصورتی بخشی ہے۔ کہیں پر یہ پتھریلے ہیں، کہیں پر یہ جو جزیرہ ہے وہ پتھریلا ہے، اور کہیں بے پناہ بارشیں ہوتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ازلی برساتوں کا ٹھکانہ ہے۔ پھر انہوں نے ذکر کیا اگلے دن وہ ایک اور جگہ پر گئے جس کو ہنوما بے کہتے ہیں۔ یہ ایک آبی کنارہ ہے، ایک ساحل ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، اور مصنفہ کہتی ہیں کہ جب بھی مجھے فرصت ملتی میں ادھر چلی جاتی۔ وہاں پانی بہت مہذب ہے اور شفاف ہے۔ شفاف ہے کہ اس کے اندر کچھ مچھلیاں تیرتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں، بالکل صاف ہے، یعنی وہ پانی جو ہے وہ گندا نہیں ہے۔ مہذب کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر لہریں بہت زیادہ بلند نہیں ہوتی، پانی جو ہے اپنی سطح پر ٹھہرا ہوا محسوس ہوتا ہے، یعنی ایک جھیل کی مانند محسوس ہوتا ہے۔ اگرچہ کہ سمندر ہے لیکن چونکہ ایک کنارہ ہے، اور وہ کچھ اس کا جو نقشہ اگر آپ دیکھیں تو وہ کافی اندر جا کے ہے، اور پانی وہاں پر ٹھہرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ پھر کہتی ہے کہ یہاں کا جو
آبی مخلوق ہے یہاں کی، اس کے بارے میں ہوائی کی جو یونیورسٹی ہے وہ برتری رکھتی ہے، یعنی سمندر کے علوم کے حوالے سے اس کو دوسروں پر دنیا بھر میں وہ مشہور ہے اور بہت برتری رکھتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر یہ بھی مصنفہ کہتی ہیں کہ وہاں ہر طرف ایسے خوبصورت مناظر تھے کہ لگتا تھا کہ ہر طرف خوبصورتی ہی خوبصورتی بکھیر دی گئی ہو، اور پھر انہوں نے سپر مارکیٹ کا تذکرہ کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ بات چونکہ پرانی ہے، آج کل تو ہر جگہ سپر مارکیٹس جو ہیں وہ موجود ہیں، اور پاکستان میں بھی ہیں، باہر بھی ہیں، عرب میں بھی بے شمار ہیں، لیکن یہ بات چونکہ کئی سال پرانی ہے، اس لیے اس زمانے میں جب مصنفہ نے یہ سفر نامہ لکھا ہوگا اور جب وہ ہوائی گئی ہوگی، تو عام طور پر پاکستان کے لوگ اس سپر مارکیٹ کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے، اس لیے انہوں نے ایک معلومات جو ہے وہ آپ کو دینے کی کوشش کی ہے کہ سپر مارکیٹ ایسی سپر مارکیٹ جو کہ وہاں امریکی جو سرمایہ داری ہے اور وہاں کا جو رہن سہن اور رہنے کا طور طریقہ ہے اس کا بنیادی کلا معلوم ہوتا ہے، اور وہاں کی جو کثرت ہے ہر چیز میں، اور وہاں ہر چیز جو بھری ہوئی ہے، کثرت سے، فراوانی سے موجود ہے، وہ اس کا اظہار کرتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ مصنفہ کہتی ہیں کہ جب سے وہ بنا ہے یا اپنے کام پر لگا ہے، چھوٹی چھوٹی جو پرچون کی دکانیں ہیں یا چھوٹی چھوٹی کریانے کی دکانیں ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں بیچنے والے، وہ بیچارے دکاندار جو ہیں سارے جو ہیں وہ دیوالیہ ہو گئے ہیں، وہ کنگال ہو گئے ہیں۔ اس کو سب کا مہاگورو بھی قرار دیا گیا اس مارکیٹ کو، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لاہور کی جو انارکلی مارکیٹ ہے، جو انارکلی بازار اور مال روڈ ہے، ان سب کی دکانیں جو ہیں اس کی ایک لپیٹ میں سما جائیں، یعنی اس قدر بڑی ہے اور اس قدر لمبی ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس آپ ایک 4 پہیوں والی ٹرالی لیں اور ہفتے 2 ہفتے کا جو راشن ہے اس میں ڈالتی چلی جائیں، اور جب تھک جائیں تو بڑے پرمزاح طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ خود بھی بیٹھ جائیں اور کسی کو کہیں کہ آپ کو اس ٹرالی میں لے کر کھینچے۔ بہرحال یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی افراط دیکھ کر ایشیا اور افریقہ کی جو بھوک ہے وہ بھول جاتی ہے، وہ اس قدر وہاں پہ ہر چیز جو ہے چنی ہوئی ہے اور اس قدر زیادہ ہے کہ انسان دیکھ کر دھنگ رہ جاتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ ہر قسم جو ہے ہر شے کی 50 قسمیں چنی ہوئی ہیں اور جگہ جگہ سیل لکھا ہے، اور اگر نقد نہیں ہے تو آپ ادھار بھی لے سکتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا دوسرا لیکچر جس میں ہم نے جو ہے مختلف پیراگراف جو ہے وہ پڑھے، اور جس میں سپر مارکیٹ کا تذکرہ بھی آیا۔ اب جو اگلا جو تیسرا لیکچر ہوگا اس میں ہم آئندہ جو پیراگراف ہیں ان کو پڑھیں گے اور اس سبق کی تکمیل کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس میں بہت ساری معلومات آپ کو ملی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔